یہ سننا تھا کہ وہ خواتین بھی جن کی عمر یقیناً 60 سے متجاوز تھی، بلکہ بعض تو میری ہم عمر تھی، فوراً کرسی چھوڑ کر فرش پر آلتی مالتی اور جی مار کے بیٹھ گئیں۔ دیر تلک میں اکیلا 40 سالہ صف میں ٹوں بیٹھا رہا۔ قیصر مرزا مسکرائے، فرمایا تو پھر آپ بھی 2 زانوں کی بجائے 4 زانوں بیٹھ جائیے گا۔ میں نے عرض کیا میں اپنی تکلیف کو 2 سے ضرب نہیں دے سکتا۔ سلمان صالح اپنے ہاتھ کو اونٹ کے قد سے بلند کرتے ہوئے بولے، تو پھر آپ خود فرمائیے کس کروٹ بیٹھیے گا؟ میں نے بیٹھ کر دکھایا تو کہنے لگے، اس طرح بیٹھ کر تو گھریلو عورتیں آٹا گوندتی ہیں۔ ساری رات فرش پر بیٹھے رہنے کے باعث گرم پتلون کے پانچوں میں غلط جگہ 2 نہایت سڈول گھٹنے مستقل طور پر بن گئے تھے۔ استری کے بعد یہ رسولیاں اور بھی نمایاں ہو گئیں۔ تو 2-3 دن کے بعد میں اس پتلون کو ڈرائی کلینر کے یہاں لے گیا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو پتلون کے یہ بڑے بڑے گھومڑے دکھا کر میں نے کہا، بڑی لجاجت سے کہا کہ پلیز یہ نکال دیں۔ اس نے بڑے غور سے انہیں دیکھا، پھر بڑی واضح آنکھوں سے میری ٹانگیں دیکھنے کی کوشش کی جو کاؤنٹر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جمبو گھومڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی حیرت اور ہمدردی سے میری صورت دیکھ کر کہنے لگی، Sir, we can remove the stains, but I'm afraid we cannot remove permanent marks of physical deformity. یہاں کراچی میں بندر روڈ کے پچھواڑے ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا جس میں ہر رات کوئی نہ کوئی منڈوا پیش کیا جاتا تھا۔ مجھے بھی وہاں 2-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جو کچھ وہاں دکھایا جاتا تھا وہ ہمارے پارسی اردو یا اردو پارسی تھیٹر کی کھرچن تھی۔ اس تھیٹر کا نقشہ یوسفی صاحب نے نہایت خوبصورتی سے کھینچا ہے۔ ہال کی دیواریں اور چھت ٹاٹ کی تھیں جن میں خلاف محاورہ پیوند بھی ٹاٹ ہی کے لگے تھے۔ چھت قمری کیلنڈر کا کام دیتی تھی۔ ٹاٹ کی قناتوں میں بھی جا بجا سر کے برابر سوراخ ہو گئے تھے۔ کھیل کے شروع میں ان میں سر گھسا کر باہر والے اندر کا تماشا دیکھتے، آخر میں اندر والے گردن نکال کر باہر کی رونق دیکھ لیتے۔ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 8:45 آنے کا ہوتا تھا۔ اس میں صوفوں کا تکلف تھا جن کے فولادی سپرنگ لباس مجاز پھاڑ کر 6-6 انچ باہر نکل آئے تھے۔ انہیں رانوں کے بیچ میں لے کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ سٹیج سے ملحق حصے میں 2-2.5 فٹ گہری زمین کھود کر ایک اکھاڑا بنا دیا گیا تھا۔ اس کے قریب ایک پھاوڑا پڑا دیکھا۔ اسی آلے کے پاس ایک ادخودی قبر میں منشی ریاضت علی سوختہ سندیلوی کی کھٹیا پڑی رہتی تھی۔ ان کا صرف چہرہ اور مخمل کی چوگوشیہ ٹوپی پھدکتی نظر آتی تھی۔ یہ بزرگ جو 70 کے پیٹے میں ہوں گے اسی کھٹیا پر گاؤ تکیہ لگائے صاحب فراش رہتے تھے، ایک پاؤں قبر میں دوسرا سٹیج پر۔ انہیں اس بڑھاپے میں بھی وجیح کہا جا سکتا تھا۔ بر میں سفید ململ کا چنا ہوا کرتا، کرتے پر کشیدے سے کڑے ہوئے چمیلی کے سفید پھول، پھولوں میں تازہ پان کا رنگ بھرا ہوا، سرخ ریشمی ازاربند میں ٹرنک کی چابی جھولتی رہتی۔ ازاربند بھی اتنا چھوٹا کہ اکڑوں بیٹھ کر تالا کھولنے سے پہلے خود اسے کھولنا پڑتا۔ وہ ہمیشہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے۔ پھپھا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے یہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیش در پیش گتھے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایسے موقع پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی لگتے۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی رائے سے اختلاف کر لیتا۔ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو وہ فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے اس کے سر ہو جاتے۔
کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، نا آشنائے عصر، بیگانہ خویش، نمک پر دوائے ریش پر ردہ ریش، خرابہ حسرت کے موسوم بأحمد مدو بابی الکلام 1888 عیسوی ذی الحج 1305 میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم۔ اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت اور تواضع اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔